قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. یہ ابھی ہماری حدیث جبرائیل چل رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایمان کے متعلق. اس سے اوپر آیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اسلام کے متعلق، اخبرنی عن الاسلام. وہ گزر چکا. اب اس وقت روایت کا جو حصہ پڑھا گیا ہے اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں ایمان کے متعلق کہ ایمان کے متعلق مجھے بتائیے، خبر دیجئے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ خیر اور شر جو کچھ تقدیر میں ہے وہ اللہ کی طرف سے. یہ ایمان، یہ کیا ہے؟ ایمان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. پہلی بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، الگ الگ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ الفاظ مترادف ہیں. جو اسلام ہے وہ ایمان ہے، جو ایمان ہے وہ اسلام ہے. ان دونوں ایک ہی چیز ہے، الفاظ الگ الگ ہے. یہ بحث محدثین بڑی بڑی کتابوں میں پڑھائی جاتی، لمبی ہے، لیکن آپ کو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہم مختصراً آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور اسلام کس چیز کا نام ہے. ایمان، اسلام نام ہے، ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی کو، دل سے تصدیق کرنا، اور اسلام نام ہے عمل بالجوارح، اعضاء کے ذریعے سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں اس کا نام ہے اسلام، اور دل سے جس بات کی تصدیق کی جاتی ہے اس کا نام ہے ایمان. مختصراً آپ پوری بحث کا خلاصہ یہ سمجھ لیجیے بس. بھائی دل سے تصدیق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، یہ دل سے اس بات کی تصدیق ہو، اور عمل سے اس کا جو ہے اظہار ہو. اور عمل سے اظہار کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے، نماز کے وقت آ گیا نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ آ گیا روزہ رکھو، اللہ نے استطاعت کی ہے زکوٰۃ دو، حج کرو. یہ عمل سے جو ہے جوارح سے، اعضاء سے اس کا اظہار ہے. تو ایمان اور اسلام میں یہ فرق ہے. تو امام غزالی فرماتے کہ دونوں ایک ہے، مترادف لفظ ہے. جو ایمان ہے وہ اسلام ہے، جو اسلام ہے وہ ایمان ہے. اور باقی جو اور بحث ہے اس میں، لیکن اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، اور اعضاء و جوارح سے جس عمل، جو اعمال کیے جاتے ہیں اس کا نام اسلام. مختصراً آپ اتنی بات ذہن میں رکھیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا ایمان کے متعلق تو کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ. سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان. ظاہر بات ہے اگر اللہ پر ایمان نہیں ہوگا تو آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اللہ پر ایمان ضروری ہے. یہ اعتقاد اپنے دل میں جما لینا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ. اس میں ذرا سے میں تخلف نہیں کر رہا. یہ اعتقاد ضروری ہے. اگر یہ اعتقاد آپ کا نہیں ہوگا تو آپ چاہے کتنے اعمال کرتے رہے وہ بیکار ہے. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا یعنی اس بات کا پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات برحق ہے. اب وہ صفات جمالیہ ہوں یا
دیگر صفات ہو، وہ تمام کے تمام پر حق ہے۔ سمیع اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، علیم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے نا، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا۔ یہ تمام صفات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بدرجہ اتم پائی جاتی۔ تو ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر بھی اور اس کی صفات پر بھی کہ خداوند قدوس کی جس طرح ذات یکتا اور تنہا ہے، اسی طرح وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا اور تنہا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی ایمان باللہ، تؤمن باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، ان کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ جسم سے منزہ جسم نہیں ہے ان کا، ایک نورانی مخلوق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ اپنی شکلیں، وہ مختلف شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ برگزیدہ ہے، پاکیزہ ہے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بڑے مکرم اور معظم ہیں۔ 4 فرشتے ان میں بڑے ہیں۔ یہ بات جب آپ قاعدہ بغدادی مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں تعلیم الاسلام میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے۔ تو فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ نہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خدمت پر ان کو مقرر کر دیا وہ اس خدمت کو آسان طریقے پر بجا لاتے ہیں، جس خدمت پر اللہ نے۔ اور اتنی تعداد میں ہے یہ کہ اللہ تبارک و کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں، کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں رہیں گے، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ 4 فرشتے، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل علیہم السلام، اللہ نے ان 4 کو الگ الگ خدمات دے رکھی۔ یہ بڑے فرشتے ہیں، تو فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور وہ فرشتوں کی تعداد ظاہر بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، جتنی بھی تعداد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو خدمت سپرد کر رکھی ہے وہ اس میں لگے ہوئے۔ تو آمنت ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی کتابوں پر جتنی کتابیں خداوند قدوس نے نازل فرمائی ہے ان تمام پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پر تو ایمان رکھتا ہے، توریت پر اس کا ایمان نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس پر بھی، اور جو کتاب آپ سے پہلے نازل کی گئی ان پر بھی ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا تو آدمی مومن ہی ہو سکتا، وہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے توریت کو نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا۔ تو یہ جو 4 کتابیں ہیں، یہ جو 4 کتابیں ہیں، یہ 4 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان پر تو ایمان ضروری ہے۔ جو صحیفے اللہ نے انبیاء پر نازل فرمائے، چنانچہ لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ تو یہ جو صحیفے نازل ہوئے کتاب کے چھوٹے چھوٹے، تو یہ تمام کے تمام برحق ہیں۔ ہمیں اس کتاب کا علم ہو یا نہ ہو، اجمالی طور پر یہ یقین ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی اور رسول پر جو کتاب، جو صحیفہ نازل کیا ہے، اگرچہ ہمیں اس کے نام کا علم نہیں، تعداد کا علم نہیں، ہمارا اس پر اعتماد اور یقین۔ بات آگے سب بالکل صاف بات ہے۔ اب آگے چلیے وہ رسولی ہی اور اس کے رسولوں پر، یعنی ایمان بالرسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، ان تمام پر اجمالی طور پر ہمارا ایمان ہے۔ اب رہی یہ بات ان کی تعداد کیا ہے،
1,24,000 انبیاء ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے. ایک روایت ہے جو مدائن حق میں جس کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا تو کتنی ہے تعداد؟ تو آپ نے فرمایا 1,24,000. لیکن بعض روایتوں میں کم و بیش بھی ہے، تو اس لیے جملہ بھی ساتھ میں لگا دو. 1,24,000 کم یا زیادہ جتنے بھی ہے، ہمارا ان تمام پر ایمان اور یقین ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے وہ تمام پر حق ہے. ہمارا سب پر ایمان اور یقین ہے. انبیاء اور رسول کا کام جو اللہ کی طرف سے ہدایات ملی وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. خدا بندہ قدوس کچھ معجزات ان کو عنایت فرماتے ہیں، وہ معجزات ان کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہوتے ہیں، تاکہ ان کی حقانیت، ان کی رسالت کی اور نبوت کی حقانیت لوگوں کے سامنے آ جائے کہ ہاں واقعی یہ معجزہ تو نبی ہی کے ہاتھ پر سرزد ہو سکتا ہے، کسی اور کے ہاتھ پر سرزد نہیں ہو سکتا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب نبوت کا دعویٰ کیا اور فرعون کو جو ہے دعوت دی اور یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا پیغمبر ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا. تو پھر مقابلہ ہوا تھا. ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اس نے 70,000 جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور 70,000 جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے بعد سب نے اپنے اپنے کرتب دکھلائے. کسی نے لاٹھی کا سانپ بنا دیا، کسی نے رسی بنائی اس کا سانپ بنا دیا. ظاہر بات ہے کہ جادوگری جو ہے وہ تو ایک مصنوعی چیز ہے، نظر بندی ہے ایک طرح کی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہر ایک نے اپنے اپنے کرتب دکھائے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ٹانا. اللہ نے ان کو وہ معجزہ دیا تھا، وہ دلیل تھا ان کی نبوت پر. جیسا ہی وہ لاٹھی زمین پر ڈالی تو اژدہا بن گیا. اور وہ اژدہا اتنا بڑا، میں نے بتایا تھا، مفسرین نے لکھا کہ اس کا جب اس نے منہ کھولا، اس اژدہے نے جب منہ کھولا تو اس کا جو نیچے کا جبڑا تھا، جو فرعون کا جو محل ہے وہ وہاں، اور جو اوپر کا جبڑا تھا اس فرعون کا محل کے اوپر. اتنا بڑا جبڑا آپ اندازہ لگائیے. تو جب اس نے اپنا جبڑا کھولا اور جو سانس لیا اور جتنے کرتب انہوں نے دکھلائے تھے 70,000 جادوگروں نے، وہ تمام اس کے پیٹ میں، اور اس نے اپنا منہ بند کر دیا. وہ جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں، یہ تو معجزہ ہے جو نبی کے ہاتھ پر سرزد ہوتا. ہمارے تو اپنے کرتب تھے، یہ ہاتھ کا کھیل تھا، نظر بندی جو بھی کچھ ہے. لیکن اس میں سچائی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا. یہی وجہ ہے کہ وہ چونکہ اس سے واقف تھے تو وہ 70,000 موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کرتب نہیں ہے، اس کا تعلق حقیقت سے ہے، اور یہ حقیقت نبی کے ہاتھ پر ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتی ہے. چنانچہ وہ ایمان لیا. اور فرعون نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، یہ تو الٹا ہو گیا. مقابلے کے لیے بلاتے ہیں تو سارے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. تو فرعون نے کہا کہ تمہاری ٹانگیں کٹوا دی جائیں گی، تمہارے ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے، تمہیں صلیب پر لٹکا دیا جائے گا، تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے نا، پھر تو کچھ بھی آدمی کر لے، کچھ بھی دھمکی دے لے، سولی پر چڑھا دے، پھر نہیں وہ گھبراتا. تو ان جادوگروں نے فرعون سے کہا تم چاہے ہمارے پاؤں کاٹ دو، ہمارے ہاتھوں کو کاٹ دو، ہمیں پھانسی کے تختہ تار پر لٹکا دو، ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اب ہم نہیں ڈرتے، جو چاہے کرو. اس کا تعلق حقیقت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معجزات انبیاء علیہ السلام کو عنایت فرماتا ہے، ان کے ہاتھ سے جو سرزد کراتا ہے، وہ دلیل ہوا کرتا ہے نبی کی رسالت پر، رسول کی رسالت پر، اس کی نبوت پر وہ دلیل ہوا کرتا ہے. تو دیکھیے فرعون کی قسمت میں نہیں تھا ایمان لانا، اس نے بھی تو دیکھا لیکن وہ ایمان لے کر نہیں ہے. جب ازلی طور پر جس کے حصے میں لکھتی گئی ہے ہدایت، وہ تو ہدایت پر آ جائے گا، لیکن اگر نہیں لکھا ہدایت پر نہیں آ سکتا. تو کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان. اللہ ان کو جو معجزات دیتا ہے وہ
انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی وہ معصوم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے تو معصوم ہوتے ہیں۔ اور افضل الرسول ان تمام میں افضل الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو افضلیت عطا فرمائی وہ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی ہے، آقا کو تمام رسولوں پر فوقیت عنایت فرمائی ہے۔ رسول کا کام پیغام کا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام ملا وہ مخلوق تک بیان ہی پہنچا دے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو رسولوں پر ایمان ضرور، رسولوں پر اگر ایک بھی رسول کا انکار کر دیا تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے، جیسا کہ یہود اور نصارہ نے کیا۔ یہود جو تھے وہ نصارہ کی تردید کرتے تھے، نصارہ یہود کی تردید کرتے تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ جن انبیاء کو وہ مان رہا ہے ایک دوسرے کی تردید کر رہا، تو ظاہر بات ہے کہ جو نبی کسی ایک نبی کو نہ مانے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری، اسی طرح سابقہ تمام انبیاء اور رسول پر ایمان ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جن فرشتہ کوئی عورت نبی نہیں، نہ کوئی جن، کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا، نہ کسی عورت کو نبی بنا کر بھیجا گیا، نہ کسی فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی اللہ نے انسان کو بنا کر بھیجا۔ بعض لوگ ہیں ایسا جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب عورت کو بھی نبوت دی گئی، نہیں، عورت کو نبوت نہیں دی گئی، نبوت دی گئی ہے تو مرد ہی کو دی گئی ہے، کسی عورت کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا۔ آگے ہے والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، یعنی وہ آخری دن ہوگا دنیا کے اعتبار سے آخرت کے دن پر، قیامت کا دن، یعنی وہ دن آخری ہوگا جس میں حساب و کتاب انسان کا ہوگا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا، جس کا جہاں ٹھکانہ ہوگا وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ تو آخرت کے دن پر ایمان ضروری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ہمارا آخرت پر ایمان اور یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ جس انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اچھا یا برا کام کیا ہے اس کا بدلہ، اس کی سزا اس کو وہاں ملے گی۔ تو آخرت کے دن پر وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، تقدیر کے متعلق کبھی انسان کو اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کبھی ایک مرتبہ کا واقعہ خود حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام اسی متعلق گفتگو کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو کو سن لیا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا پچھلی امت ہے اسی وجہ سے تباہ اور برباد اور ہلاک ہو گئی ہے، تم اس میں بحث کر رہے ہو۔ تو تقدیر پر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آدمی ادھر ذہن دوڑائے گا تو آدمی گمراہی کی طرف، گمراہی میں جا پڑے گا۔ بھئی اتنی بار یاد رکھے بس جو یہاں روایت میں بیان کی گئی ہے، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، جو کچھ اس کارخانے عالم میں ہو رہا، جو کچھ بھی اچھا ہو یا برا، جو کچھ بھی اس کارخانے عالم میں ہو رہا ہے، یہ سب تقدیر کے مطابق رونما ہو رہا، یہ سب اللہ کے علم ہے اور ازل سے تقدیر میں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا یا برا۔ اب مجوسیوں کا ایک عقیدہ ہے، ان کا رد ہے۔ مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شر اور خیر ان کا خالق الگ الگ۔ اہرمن کو شر کا خالق مانتے ہیں کہ اہرمن اس کا جو خالق ہے، پیدا کرنے والا، وہ شر کو ہے۔ تو خالق کیا مانتے ہیں؟ شر کا خالق اہرمن کو مانتے ہیں۔ اور ایک اور ہے جو خیر کا خالق ہے۔ تو تردید ہو گئی، خیر اور شر کا پیدا کرنے والا کون ہے؟
اللہ، نہ اہرمن ہے نہ کوئی اور ہے، تو مجوس کی تردید ہو گئی۔ اسی طرح جو دیگر مذاہب والے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ خیر شر ہے وہ کون؟ یہ دیوی اور دیوتاؤں کی طرف سے، اس کی بھی تردید ہو گئی کہ نہیں، جو بھی اچھائی یا برائی کسی انسان کو پہنچتی ہے یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے، لہذا اس کا خالق وہی۔ اچھا، اب یہ ایک سوال پیدا ہو جائے گا، انسان ہے اس کے ذہن میں ہو جائے گا، انسان یہ کہتا ہے کہ جب اس شر اور خیر کا پیدا کرنے والا اللہ، تو ایک انسان برائی کر رہا ہے، برائی اللہ کی طرف سے ہے نا، ادھر سے پیدا کی ہوئی ہے، تو اس پر گرفت کیوں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کیوں فرمائیں گے؟ پکڑ قسم پر، پکڑ گرفت جو ہے وہ قائم پر ہے، قسم پر ہے، لکھا ہوا تو ہے اللہ کی طرف سے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اچھا اور برا سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس تقدیر کا علم نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے۔ آپ کو معلوم ہے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں ہے، نہ معلوم، کسی کو بھی تقدیر کا علم نہیں ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا۔ ہاں، مواخذہ جو ہوگا وہ ہوگا کسب پر، کسب جو کچھ انسان کرے گا، جو عملی، جو وہ عمل کر رہا ہے اچھا یا برا، بھئی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، یہ بتا دیا یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم بتا دیا، 2 گلاس رکھے ہوئے ہیں، ایک میں زہر ہے ایک میں شربت ہے، بتا دیا اس میں زہر ہے اس میں شربت ہے۔ اب آدمی اس کو اٹھا رہا تو اپنے اختیار سے اٹھا رہا تھا، تو جب اس اختیار سے جو اٹھا رہا ہے اس اختیار پر مواخذہ ہوگا۔ تم نے جس راہ کو اختیار کیا، خیر کو یا شر کو، اچھے راستے کو یا برے راستے کو، جو تم اپنے اختیار سے اختیار کر رہے ہو اس پر گرفت ہوگی، اس پر مواخذہ ہوگا۔ بھئی بازار میں زہر بھی بک رہا، شہد بھی بک رہا، مٹھائی میں بک رہے، بک رہا نہیں بک رہا، ہر چیز بک رہی ہے۔ اب آپ جا کر کے بازار جاؤ تو خریدنے کا اختیار تو آپ کو ہے، اگر آپ شہد کی بجائے زہر خرید کر کھا جائے، اتنا تو انسان کے اختیار میں ہے۔ یہ جو اختیار ہے مواخذہ اس پر ہوگا کہ جب ہم نے بتلا دیا تھا ایک راستہ، تم نے اس راستے کو کیوں اختیار کیا؟ جب خیر کا راستہ تمہارے سامنے تھا اس کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ ہم نے کہہ دیا کہ نماز فرض ہے، اب تم نے نماز کو کیوں چھوڑا فرض ہونے کے باوجود؟ تو یہ تو پردہ تو تمہارے اختیار میں تھا نا، بھئی کوشش کرنا بندے کا کام ہے نا، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش بندے کی طرف سے اور اس کا اتمام، اس کو تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بندہ اگر کوشش ہی نہ کرے، بھئی آپ دکان پہ تو جاتے ہو، دکان کھول کر بیٹھتے ہو نہیں بیٹھتے ہو، یہ تم گھر میں دکان بند کر کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ بھیج دے گا؟ قدرت تو ہے اس کو، یہ قدرت تو ہے کہ گاہک کو بھائی گھر میں بھی بھیج دے تمہارے، لیکن دستور نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے، قاعدہ یہی ہے جاؤ دکان کھولو بیٹھ جاؤ۔ اب گاہک کا بھیجنا یہ اللہ کا کام، بھائی گاہک کے دل میں تو ڈالتا ہے، اب کپڑے کی دکانیں سینکڑوں دکانیں کھولی ایک ساتھ، اب گاہک کے دل میں اللہ ڈال رہا ہے کہ کون سی دکان پر جائے، یہ تو اللہ کا کام ہے نا۔ تو جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں، اس کی تکمیل پھر اللہ کی طرف سے ہوگی، اس پر اجر و ثواب۔ جو ہمارا کام ہے ہم اس ڈیوٹی کو انجام دیں، اس پر اجر کا ملنا، جزا کا دینا، ثواب کا دینا، یہ اللہ کا کام ہے، اسی پر ملے گا وہ۔ پھر روزی کے اللہ نے ذرائع پیدا فرما دیے، ان ذرائع کو اختیار تو کرو گے تبھی تو ہوگا۔ اب ایک انسان شادی نہ کرے وہ دعا کرتے رہے اللہ مجھے اولاد دے دے، وہ کیسے ہوگی اولاد؟ اولاد ہوگی؟ اسباب اس دنیا میں رہتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، جو جیسا تم سبب اختیار کرو گے ویسے نتیجہ مرتب ہوگا۔ تو لہذا تقدیر جو اچھا یا برا سب اسی کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے، لیکن جو انسان جس چیز کو اختیار کرے گا اسی کے مطابق اس کو جزا یہ سزا دی جائے۔ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ پھر وہی بات جو اوپر صحابہ نے کہی تھی نا
فعجبنا له يسأله ويصدق. ہمیں تعجب، یعنی ہمیں تعجب ہو رہا کہ یہ آدمی تصدیق بھی کر رہا اور ادھر سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. عجیب بات ہے. معلوم ہوا کہ وہ جبرائیل ہے. وہ جبرائیل ہے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. روایت کے آخر میں وہ جملہ آئے گا. آگے فرمایا فأخبرنی عن الإحسان. جبرائیل نے اگلا سوال کیا کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے کہ احسان کس چیز کا نام ہے؟ احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. لفظ احسان، احسان کے معنی کیا؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احسان کس چیز کا نام، لیکن احسان کے لغوی معنی کیا ہے؟ اچھے اخلاق. علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، شافعی عالم ہیں، بہت بڑے عالم، بڑی ان کی کتابیں ہیں، بہت کام اللہ نے ان سے لیا. انہوں نے اسی روایت کے تحت میں لکھا ہے کہ تصوف جس کا نام ہے اسی کو احسان کہتے ہیں. احسان ہی کو تصوف کہتے ہیں. یہ جو تصوف ہے نا، صوفی جو ہوتا ہے اللہ والا، اسی کا نام احسان ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو تصوف کا انکار کرتا ہے کہ تصوف کوئی چیز نہیں، یہ باپ کی پیدا کردہ چیز ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بالکل غلط بات ہے. تصوف، احسان، یا روایت میں جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے احسان، اسی کو تصوف کہتے ہیں. وہ ہے کیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت تو اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. کیسے کرو اللہ کی عبادت؟ یہاں ان تعبد میں عبادت سے مراد صرف نماز ہی نہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، جو بھی آپ نیک عمل کر رہے ہو، تو آپ کی دلی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا. اگر ملازم اس کا مالک سامنے ہے تو غلط کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. صحیح ٹھیک کام کرے گا. تو جب انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو استعداد رکھتا، کیا کرا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو ظاہر بات ہے جب یہ استعدادی کیفیت انسان کی ہوگی، جس کو مشاہدہ کہتے ہیں، صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مشاہدہ. تو جب مشاہدے کی کیفیت ہوگی تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. وہ گناہ کی طرف نہیں پھٹکے گا، کیونکہ اس کو یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. بالکل بہت توجہ کے ساتھ وہ عبادت میں لگ جائے گا. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مشاہدہ. اور ایک ہے مراقبہ، اس کو استغراق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر کسی کو یہ کیفیت حاصل نہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر کسی کو مشاہدے کی کیفیت حاصل نہ ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم نہ دیکھ سکو تو یہ استعداد کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. آدمی نماز پڑھ رہا تو یہ استعداد اللہ دیکھ، زکوٰۃ دے رہا اللہ دیکھ رہا، حج کر رہا اللہ دیکھ رہا، معاملات کر رہے ہو، بازار میں آپ خرید رہے ہو، بیچ رہے ہو، تو یہ استعداد رکھو اللہ دیکھ رہا. جھوٹ نہ بول دینا، وعدہ خلافی مت کر دینا، دھوکہ مت دینا، اللہ دیکھ رہا. اگر جھوٹ بولا اللہ دیکھ رہا. تو اگر یہ استعداد ہوگا، انسان کبھی شریعت کے خلاف چل نہیں سکتا، گناہ کی طرف نہیں پھٹک سکتا، قدم بڑھے گا. اگر گناہ کی طرف چلا، یہ استعداد اللہ دیکھ رہا، پیچھے ہٹ جائے گا. پیچھے ہٹ جائے گا. نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب ریڈ لائٹ ہوتی نا، سرخ لائٹ لگی ہوتی ہے، تو وہاں پولیس والا بھی کھڑا رہتا، تو آدمی چاہتے ہو بھی چاہتا نا جلدی میں نکل جاؤ، لیکن جب وہ دیکھتا کہ پولیس والا کھڑا پکڑ لے گا
نہیں جاتا ہے، ایک بار یہاں پولیس والا پکڑ لے گا، تو ڈر ہے اس کے دل میں، خوف ہے اس کے دل میں. لیکن کچھ جگہ ایسے ہیں وہاں پولیس والے بھی نہیں کھڑے ہوتے، وہاں پولیس والے نہیں کھڑے ہوتے. یا باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی پولیس والا نہیں ملے گا، گاڑی گزر رہی ہے، اگر جو اسپیڈ مقرر ہے کہ اس جگہ اتنی اسپیڈ پر گاڑی چلانی ہے، تیز ہوئی، کیمرہ فوراً فوٹو کھینچ لے گا اور گرامہ آپ کو اس پر آ جائے گا، فوراً لگ کر آپ کے موبائل پر میسج آ جائے گا کہ آپ نے فلاں جگہ پر ریڈ لائٹ کو توڑا ہے، اتنی اسپیڈ سے گاڑی چلائی، اتنا جرمانہ بھریے. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اسی اسپیڈ سے چلاتا ہے. کیوں؟ ڈر ہے کہ بھائی 1500 روپے دینا پڑے گا، 5000 کا جرمانہ ہے، اس سے آگے بڑھنا. ڈر تو ہے وہ خوفی تو ہے. تو اگر یہ استحضار ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ کرے گا. جیسے دنیا والوں کا خوف ہے، حکومتوں کا خوف ہے، دنیا کے قوانین کی پاسداری کا خوف ہے، اگر اللہ کا استحضار ہو تو انسان گناہ نہیں کر سکتا ہے، بچ جائے گا، وہ رک جائے گا. یعنی وہ استحضار اس کو گناہ کی طرف بڑھنے سے روک دے گا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں استغراق، مراقبہ خفیہ کی اطلاع میں. یعنی یہ مراقبہ کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر موبائل دیکھ رہے اور موبائل پر کوئی غلط چیز دیکھے تو یہ استحضار ہوگا کہ ٹھیک ہے یہاں گھر میں والوں میں سے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرو. بند کر دے گا موبائل، جو کھول رکھا ہے وہ نہیں چلائے گا. میں نے آپ کو سنایا بارہا واقعہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنگلات کا سفر ہے، تشریف لیے جا رہے ہیں، امیر المومنین، کوئی خادم ساتھ نہیں ہے، کوئی ہٹو بچوں کا نعرے لگانے والا کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ ساتھ نہیں ہے. جیسا آج کل ہے، اگر بیت الخلا میں بھی جا رہا تو ساتھ ساتھ 2-4 آدمی چل رہے. ڈر ہے، خوف ہے. لیکن وہاں ڈر ہے تو کس کا؟ صرف اور صرف اللہ. جنگلات کا سفر ہے، بے خوف جا رہا ہے. موت اگر اللہ نے لکھی ہوگی تو کسی کے ہاتھ سے بھی آ سکتی ہے، کوئی موت سے روک سکتا. صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں کا مقابلہ کیے ہوئے رات میں تنہا نکل جاتے تھے. کہا بھی کہ آپ تنہا نہ نکلا کریں کیونکہ آپ کی جان خطرے میں ہے. انہوں نے کہا میری موت اگر اللہ نے کسی کے ہاتھ سے باہر لکھی ہے تو صلاح الدین ایوبی کی موت بستر پر نہیں آ سکتی ہے. موت جب باہر لکھی ہے تو اسی کے ہاتھ سے آ کے دو. تو یہ یقین مومن کا پختہ ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے، پیاس لگی، جنگلات کا سفر، ریگستانی علاقہ، دور دور تک جو ہے، آج بھی ایسی جگہ ہے آپ دیکھیں، نہ پانی کا انتظام، نہ کھانے کا کوئی انتظام. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نظر دوڑائی تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا، کوئی مکان نہیں، کوئی آبادی نہیں. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس کے پاس تشریف لے گئے. اس چرواہے سے کہا بھائی تھوڑا سا دودھ نکال کے مجھے دے دو، میں پی کر اپنی پیاس کو بجھا لوں گا. میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ میں ملازم ہوں، مجھے یہ اجازت نہیں ہے، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو دودھ نہیں دے سکتا. دیکھو کوئی خوف نہیں ہونے پر کہ میں کس کو منع کر رہا ہوں. منع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا تو مجھے جانتے نہیں ہو کون ہوں. ہم کیا کہتے ہیں، کسی سے کوئی کام کو کہا نا، آپ فوراً اس سے کہیں تو مجھے جانتے نہیں، میں کون کہتے نہیں کہتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں. نہیں، بلکہ اس سے ایک بات آگے کہ چونکہ اللہ نے اعلیٰ درجے کی ذہانت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عنایت فرمائی تو تجربتاً اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، ایک کام کرو، یہ بکری مجھے بیچ دو. جب تم جاؤ گے تمہارا مالک پوچھے گا ایک بکری کا کیا ہوا، کہتے نہ بھیڑیا کھا گیا. دیکھو چرواہا بھی کیسا تھا. اس چرواہے نے کہا ٹھیک ہے، جو تدبیر آپ نے بتائی میں اپنے اس تدبیر سے جو مالک ہے ان بکریوں کا اس کو مطمئن کر سکتا ہوں.
مگر مجھے ایک چیز کی ضمانت اور گارنٹی دے دیجئے، میں اپنے رب کو، اس مالک کے مالک کو جو سب کا آتا ہے، اس کو اطمینان کیسے دلاؤں؟ وہ تو دیکھ رہا ہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو وہ استحضار ہے نا اس کے دل میں اللہ کا، کہ اللہ میرے اس عمل کو دیکھ رہا جو میں کروں گا۔ حالانکہ وہاں امتحان کے طور پر یہ بات ہے، حقیقتاً ایسا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا کی قسم جب تک شروع زمین پر تجھ جیسے انسان موجود رہیں گے، عدل و انصاف شروع زمین پر قائم رہے گا، اور جب تجھ جیسے انسان اس شروع زمین سے اٹھ جائیں گے، عدل و انصاف ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جب ہوگا تو عدل و انصاف ہوگا، اور جب ڈر نہیں تو عدل و انصاف پائے گا۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جس قانون کی پشت پر اللہ کا خوف نہ ہو وہ قانون کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اور اس قانون سے کبھی کسی قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی اصلاح تبھی ہو سکتی ہے کہ اس قانون کی پشت پر اللہ کا خوف ہو، اور وہ ہے اسلام میں، وہ ہے اسلام میں۔ دنیا کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہے۔ ہر آنے والا پہلے والے کے قانون کو بدل دیتا ہے تو بدل کرتا تھا، لیکن اللہ کا قانون کے 1400 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ تو جب انسان کی استحضاری کیفیت ہوگی، مراقبہ مشاہدہ یا مراقبہ کی کیفیت اس کو حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں پھٹک سکتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم ہر موقع پر، اگر یہ استحضار نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کم سے کم یہ استحضار ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی تو یہ استحضار پیدا کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ انشاءاللہ جب یہ استحضاری کیفیت پیدا ہو جائے گی تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی یہ استحضاری کیفیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ وقنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا